ہم لوگ شکوے بہت کرنے لگے، صبر ہماری زندگیوں میں نہیں رہا، صبر کا دامن ہاتھوں سے نکل گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرنے لگتے ہیں، اللہ سے بڑے شکوے کرتے ہیں ہم۔ پڑوسی کو اللہ نے نواز دیا تو شکوہ کرنے لگے، مالک اسے تو نواز دیا، میں وہی غریب۔ کسی کا کاروبار اچھا چلنے لگا، ہمیں شکوہ پہلے۔ دعا کریں اپنے لیے، شکوہ نہ کریں۔ اللہ جس حال میں رکھے اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کے شکر گزار بن جاؤ، صابر بنو۔ آج صبر ہمارے زندگیوں سے نکل گیا، صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا، جبکہ اللہ نے صبر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا اعلان قرآن میں، قرآن مجید کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اللہ کی مدد یقیناً ملے گی، ضرور آئے گی مدد پروردگار کی، لیکن پہلے ہم نمازی بنیں، صابر بنیں، شکر کرنا سیکھ لیں، صبر کرنا سیکھ لیں، شکوے ختم کرو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مدد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازی بنیں۔ بغیر نماز کے اللہ کی مدد نہیں مل سکتی ہے، بغیر صبر کی اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ صابر بنیں۔ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جناب حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کا صبر دنیا میں مشہور ہے، آپ کے صبر کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا، باغات عطا فرمائے، زمینیں عطا فرمائیں، گھر بار، 7 بیٹے یا ایک روایت کے مطابق 14 بیٹے عطا فرمائے۔ فراوانی کے دن تھے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیغمبر ہے۔ اللہ کے فرشتے عرض کرنے لگے مالک جب کسی کو تو نے اتنا نوازا ہو تو وہ شکر گزار تو ہوتا ہی ہے، فراوانی ہے، باغات ہیں، محل ہے، زمینیں ہیں، دولت ہے، سب کچھ مالک تو نے دیا ہے، پھر وہ تیرا شکر ادا کرے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا تو پھر آزما کر دیکھ لو، یہ ہر حال میں صابر ہی رہے گا، یہ ہر حال میں صبر و رضا کے دامن کو تھامے رہے گا، تم آزما کر دیکھ لو۔ فرشتوں نے آزمایا، کیسے؟ ایک دن کے اندر سارے باغات، سارے کھیت کھلیان بنجر ہو گئے، آگ لگ گئی۔ ایک دن لگا، بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن ایک دن میں اب آزمائشوں کا وقت شروع ہوا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے آزماتا اسی کو ہے۔ آزمائش کے وقت میں گھبرانا نہیں اور حوصلہ نہیں ٹوٹنے پائے۔ راحت اندوری نے کہا ہے اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے۔ آزمائش کا وقت شروع ہوا، ایک دن کے اندر سارے باغات، کھیت کھلیان میں آگ لگ گئی، سب ختم، کھیتیاں برباد ہو گئیں، زمینیں بنجر ہو گئیں، سب کچھ ختم۔ ایک دن لگا، حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے بیٹے مر گئے، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، مگر جناب حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر حرف شکوہ نہیں ہے۔ سب کچھ دیکھا اور ایک ہی لفظ زبان پر آیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آزمائش ہو رہی ہے،
आजमाइश यहीं तक ही नहीं थी कि मालो दौलत चला जाए, बीमार हो गए, इतनी शदीद बीमारी। और बीमारी का वक्त भी ऐसा नहीं कि हमारा तो ये होता है कि अगर हम कोई बीमारी हो जाए, महीना 2 महीने 3-4 महीने अगर लग जाएं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। साल 2 साल अगर किसी बीमारी में गुजरें तो हम बड़े शिकवे करने लगते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों गौर करो, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 16 साल बीमारी में गुजर गए। 16 साल गुजर गए, मालो दौलत गया, खेत खलियान सब गए, बागात गए, सब कुछ खत्म, औलाद खत्म, सब कुछ चला गया, खुद बीमार हो गए। और 1-2 साल नहीं, 16 साल इसी हालत में गुजर गए, मगर ज़बान पर एक हर्फ शिकवा नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मालिक तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तू जिस हाल में रखे तेरा फजल है, तेरा एहसान है। अल्लाह अल्लाह सब्र इसे कहते हैं, साबिर इन्हीं का नाम है, इसीलिए तो सारी दुनिया में इनके सब्र के किस्से सुनाए जाते हैं, सब्र की दास्तानें सुनाई जाती हैं। अल्लाह अल्लाह 16 साल गुजरने के बाद में जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ अल्लाह के नबी, 16 साल गुजर गए, आप अल्लाह से शिफा के लिए दुआ कीजिए, आप अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाइए, आप तो पैगंबर खुदा हैं, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही इतना सुना, जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ करना तो अच्छी बात है, दुआ तो मोमिन का हथियार है, मगर सुनो, मैं दुआ कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह ने अगर बीमारी दी है, अल्लाह ने अगर इस हाल में मुझे रखा है, तो मैं इस पर भी उसका शुक्र अदा कर रहा हूं, इस पर भी ये भी उसका एहसान है। अपनी बीवी से कहने लगे, ऐ मेरी बीवी मुझे ये बताओ बीमारी को दिन कितने हो गए? कहने लगी 16 साल हो गए। आपने फरमाया अब ये भी बताओ फरावानी में जो दिन गुजरे, जो अच्छी हालत थी, सेहत थी, सब कुछ था, वो जो खूब अच्छे दिन गुजरे वो कितने साल का जमाना था? अल्लाह अल्लाह कहने लगी वो 60 साल का जमाना था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 60 साल फरावानी में गुजार दिए, अभी तो 16 साल हुए हैं परेशानियों के। 60 जब मुकम्मल हो जाएंगे तब मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, तब अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाऊंगा। अभी तो 16 साल हुए हैं, 60 साल बड़े मजे में गुजारे हैं, अब ये परेशानियों के कम से कम 60 साल तो हो जाने दो, अभी तो 16 साल हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा सब्र है, कैसा तकवा है, और कैसा अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक है, रूहानी ताल्लुक, और अल्लाह से कैसी मोहब्बत है। सब्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इतनी अदा पसंद आई, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया बताओ तुमने अय्यूब को कैसा पाया? कहने लगे मालिक परेशानियां लाख हुई, मगर हमने अय्यूब को साबिर पाया, हमने अय्यूब को शाकिर पाया, वो सब्र और रजा का पैकर है, उसने हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया है। अल्लाह फरमाता है जाओ, अब परेशानियां जो है ना वो सारी खत्म हो जानी चाहिए, अब जाओ अय्यूब को दोबारा नवाज दो। अल्लाह अकबर कबीरा, जनाब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा नवाज दिया गया, बेटे भी मिल गए, औलादें भी मिल गईं, अल्लाह ने फिर औलादें अता फरमाई, वो जमीनें वो बागात भी हासिल हुए, फरावानी के दिन आ गए, फिर बीमारी भी खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह जब बिल्कुल अच्छे हो गए, फरावानी के दिन आ गए, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने एक दिन फिर सवाल किया, कहने लगी मैं एक बात मालूम करना चाहती हूँ। अल्लाह के पैगंबर जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहती हो? कहने लगी है मेरे शोहरे नामदार, ए अल्लाह के पैगंबर ये बताइए, ये जो फरावानी है नेमत के दिन है, ये जो अच्छे दिन है,
ان دنوں کے مقابلے وہ دن جو پریشانیوں میں گزرے، وہ دن جو بیماری میں گزرے، تکالیف کا سامنا کیا، ان دونوں میں تمہیں کون سا وقت اچھا لگتا ہے؟ ان دونوں میں تمہیں کون سے دن زیادہ پسند آئے؟ کن دنوں میں زیادہ زندگی میں لطف آیا؟ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا دن تو سارے اللہ کے ہیں، سارے ہی اچھے ہیں، دن تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، سارے دن اچھے ہیں، لیکن ہاں اس وقت میں اور اس وقت میں ایک فرق ضرور ہے۔ جب میں بیمار تھا طبیعت علیل تھی، ان بیماری کے دنوں میں ہر روز ایک دن میں ایک مرتبہ میرا پروردگار، میرا مالک میرا حال معلوم کیا کرتا تھا، میرا رب میرا حال معلوم کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں جب اللہ معلوم کرتا تھا، جب اللہ میرا حال پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، کس حال میں ہو، آپ فرماتے ہیں 12 گھنٹے اسی سرور میں گزر جاتے تھے، 12 گھنٹے اسی سرور میں، اسی مستی میں گزر جاتے تھے۔ اللہ نے میرا حال معلوم کیا ہے، میرے رب نے میرا حال معلوم کیا ہے، 12 گھنٹے اسی سرور میں۔ اور فرماتے ہیں 12 گھنٹے اگلے پھر انتظار میں گزرتے تھے کہ اللہ پھر میرا حال معلوم کرے گا۔ 12 گھنٹے انتظار میں گزرتے تھے، 12 گھنٹے اس سرور میں اور اس مستی میں گزر جاتے تھے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں وہ دن بڑے مزے کے دن تھے جب اللہ میرا حال معلوم کرتا تھا۔ کہتے ہیں اب تو میں اچھا ہو گیا ہوں، شفا مل گئی ہے، اب اللہ میرا حال معلوم نہیں فرماتا ہے۔ ایسا صبر کیا، رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی اور پیغام دیا قیامت تک کے تمام انسانوں کو کہ دیکھو اللہ جس حال میں رکھے صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم تو میاں ذرا باتوں پر شکوہ کرنے لگتے ہیں، راستے میں چل رہے ہوں ٹھوکر لگ جائے، پیر ٹوٹ جائے، غلطی اپنی دیکھ کر نہیں چلیں گے، شکوہ اللہ سے کریں گے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہو جائے بزنس میں، کاروبار میں، شکوہ اللہ سے کرنے لگتے ہیں۔ شکوہ نہ کرو اللہ سے، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو نبی کے وسیلہ پیش کر کے، مالک پریشان ہوں، مالک بیمار ہوں، شفا عطا فرما، کاروبار ٹھپے اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ تاریخ میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو عہدوں پر بھی تھے، منصب و اقتدار اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، مگر وہ صابر و شاکر تھے۔